نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم محترم علماء کرام، مہمانان گرامی، حاضرین مجلس، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی طویل عرصے بعد یہاں پر حاضری ہو رہی ہے اور بڑی ہی خوشی اور مسرت محسوس کر رہا ہوں۔ مسجد بھی قائم ہو چکی، مدرسہ بھی قائم ہو چکا، اور تعلیم و تعلم اور تربیت کا سلسلہ بھی ماشاءاللہ جاری ہو چکا، اور مستقبل کے انتہائی علمی، تربوی، اصلاحی جو مناہج اور سلسلے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ سن چکے ہیں۔ ایک تو مبارکباد دیتا ہوں محترم بھائی فضل الرحمان مراد، ان کے بھائیوں اور ان کے دیگر ساتھیوں کو، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بڑا عظیم کام لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مزید کام لے، اللہ تعالیٰ ان کی اس نیکی کو قبول فرمائے، اور دعا گو ہوں مزید مسجد اور مدرسہ کے پلاٹ خریدنے سے لے کر تعمیر تک، اور تعمیر سے آگے تعلیم و تعلم کے ان سارے سلسلوں کے قیام تک جو معاونین حضرات ہیں ان کے لیے۔ ویسے بھی یہ بہت بڑی نیکی ہے، مسجد کا قیام، تعلیم اور تعلم کے سلسلے کو جاری رکھنا۔ مسجد کے قیام کے متعلق آپ سنتے ہیں، ابھی آپ نے ایک آیت سنی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجدوں کو تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یوں سمجھ لو کہ مسجدوں کی تعمیر، اس کی آبادی، یہ ایمان کی نشانی بھی ہے اور ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ اور وہ معروف حدیث تو آپ سب سنتے ہیں، من بنا للہ مسجد فی الجنہ، جس نے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنایا۔ اور تعلیم و تعلم کے جو سلسلے ہیں ان کے بارے میں جو متعدد احادیث میں واضح اشارے موجود ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث،
جب کوئی انسان وفات پا جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 ذرائع سے۔ 3 ذرائع ایسے ہیں کہ موت کے بعد بھی انسان کے لیے اجر و ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ نمبر 1، من صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ۔ مسجد اور مدرسہ دونوں ایک عظیم صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ سے مراد ہے وہ عمل جس سے اللہ کے بندے فائدہ اٹھائیں، چاہے دینی فائدہ ہو چاہے دنیاوی فائدہ ہو۔ ہر وہ کام جو بندوں کے لیے دنیاوی ضرورتوں یا روحانی ضرورتوں کے لیے مفید ہو وہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو یہ عظیم شان صدقہ جاریہ۔ اور مزید فرمایا اور علم ينتفع به، یا بندہ اپنے پیچھے کوئی علم چھوڑ جائے جس علم سے فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ جو مدارس کے ذریعے علم کی تعلیم ہے یہ علم چھوڑنا ہے، اس لیے یہ مدارس معلمین اور سرپرستوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، ویسے ہی جیسے معلمین اور معلمات کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ نمبر 2، آج کے دور میں مساجد اور مدارس کے ذریعے ہی صحیح علم پھیل رہا ہے اور عوام الناس کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام ہو رہا ہے۔ مساجد میں خطبات جمعہ، ماہانہ، یومیہ دروس کے ذریعے اور واعظ و نصیحت کی مجلسوں کے ذریعے اور مدارس کے ذریعے ان کے بچوں کی تعلیم و تعلم اور علاقے میں تعلیم و تعلم کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے حفاظ اور علماء کی تیاری، یہ بڑا عظیم کام ہے۔ تو یہ مساجد اور مدارس نمبر 1 معاشرے میں اصلاح کا ذریعہ ہے، معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ ہے، اور نمبر 2 دینی علوم کے پھیلاؤ کا ذریعہ ہے۔ تو ہر وہ شخص جو اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا چاہتا ہے ان مساجد کی خدمت کرے۔ جو شخص علوم دینیہ کو پہنچانا چاہتا ہے یا دوسرے لفظوں میں توحید و سنت کی دعوت پھیلانا چاہتا ہے، شرک اور بدعت کا رد کرنا چاہتا ہے، معاشرے کی اصلاح چاہتا ہے، پھر مدارس کی سرپرستی کرے۔ اصلاح معاشرہ کا کہ پروگرام کا آغاز یہ مسجد اور مدرسہ، یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور یہ چیز مشاہدے میں، تجربے میں سب جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری مساجد کے ذریعے خوب توحید و سنت کی دعوت پھیلی، ہمارے مدارس کے ذریعے علماء تیار ہو کر علاقہ علاقہ، شہر شہر، محلہ محلہ پہنچے اور وہاں پر الحمدللہ انہوں نے دین کی خدمت کی۔ اور تیسرے نمبر پر دین کی حفاظت، دین کی صحیح معنوں میں خدمت، علم کی خدمت، علم کی حفاظت، اس کا ذریعہ مساجد اور مدارس ہے۔ علم دین، علم شریعت جو ایک ورثہ نبوی ہے، ورثہ نبوی جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کے پوری امت کو ذمہ دار ٹھہرایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے اگر ان کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت۔ ان لفظ ترکتم میں غور کرو، ترکت فیکم، تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، گویا یہ ورثہ نبوت ہے،
ورثہ نبوت، انبیاء کا ورثہ، ان کا مال، ان کی دولت جائیداد نہیں ہوتی۔ فرمایا نحن معاشر الانبیاء نورث ما ترکنا صدقۃ، نحن معاشر الانبیاء لا نورث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ انبیاء کی جماعت، ان کا کوئی ان کے پیچھے رشتہ داروں میں وارث نہیں ہوتا، وہ مورث نہیں بنتے، کیونکہ ان کا جو ترکہ ہوتا ہے وہ مال ورثہ نہیں ہوتا، وہ ایک صدقہ اور خیرات ہوتی ہے۔ یہی بات ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے، سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہی جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مال فتق سے اپنا حصہ لینے کے لیے آئی تھی۔ انہوں نے یہی کہا تھا کہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے کہ ان کا مال مال ورثہ نہیں ہے، وہ صدقہ ہے، اور اللہ کے رسول اپنی زندگی میں اس مال میں جو معاملہ کرتے تھے، جو تقسیم کرتے تھے، میں اسی کو نافذ کروں گا اور اس سے ذرا سا انحراف نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انحراف کی گمراہی کی بات۔ پھر ابو بکر نے کیا کیا؟ یہ ظالم لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے غصب کیا، غصب کیا ہوتا ہے؟ غصب کرنا یہ ہوتا ہے کہ کسی کا حق دبا لینا، اپنے استعمال میں لے آنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبیوں کے مال پر پوری امت کا، تمام لوگوں کا حق ہوتا ہے، یہ اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات، ابو بکر صدیق نے اس مال کا کیا کیا؟ کوئی مائی کلال بتا سکتا ہے کہ اس کو اپنے گھر میں لے آئے، نعوذ باللہ خود کھایا، اپنے بیوی بچوں میں تقسیم کیا، کہ بتا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس مال کی تقسیم کا جو ذریعہ تھا وہی ذریعہ رہا، اس میں سے آپ کی ازواج پر بھی خرچ ہوتا رہا اور آپ کے دیگر اعزاء کو بھی جو حصہ ملتا رہا، کیونکہ اللہ کے رسول جو تقسیم کرتے تھے اور عام فقراء میں تقسیم ہوتا رہا۔ وہ عظیم صحابی ابو بکر صدیق، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑھ کر اپنی جان اور مال کے ساتھ میرا ساتھ دینے والے ابو بکر صدیق ہیں، اپنی جان اور مال کے ساتھ سب سے بڑھ کر میرا ساتھ جو دیا وہ ابو بکر صدیق ہے، سب کچھ لٹا دیا۔ وہ تاریخی واقعہ کون نہیں جانتا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مجاہدین کی تیاری کے لیے، سامان حرب کی تیاری کے لیے جب لوگوں سے تعاون جمع کرانے کی اپیل کی تو ابو بکر صدیق گھر کا سارا سامان لے کے آ گئے۔ مکی زندگی میں آغاز اسلام میں مسلمان غلام جو کفار کے جبر و استبداد کا شکار تھے اور بدترین ظلم ان پر ہو رہا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو مانگے مول کے ذریعے خرید کر ان کو آزاد کر رہے تھے، آزاد کر رہے تھے، جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کہا، سورۃ اللیل کے اندر۔ اس ابو بکر کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے مال غصب کیا، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں نے انسانوں میں سے کسی کو اپنا خلیل، خاص الخاص دوست، دنیا والوں میں سے کسی کو بنانا ہوتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن کیونکہ اللہ نے مجھے خلیل بنا لیا اور اب میرا خلیل صرف اللہ ہے، اس لیے انسانوں میں سے تو میرا خلیل نہیں ہے، دوست ہے، ساتھی ہے، خلیل نہیں ہے، لیکن اگر دنیا والوں میں سے کسی کو خلیل بنانا ہوتا وہ ابو بکر صدیق کو بنانا۔ جن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں مرض الموت میں آخری دنوں میں مصلی امامت پر خود حکم دے کے کھڑا کر کے گئے، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے غصب کر لیا۔ غصب کر کے کیا کیا؟ مال
رسب تو تب بنتا ہے نا جب اپنے مصرف میں لے آتے ہیں، اپنے مصرف میں تو لائے نہیں۔ خیر یہ بات اور طرف چلی گئی، بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ اکبر علم ينتفع به، کہ یہ دین، ہاں بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ جو مساجد اور مدارس ہیں یہ دین کی خدمت ہے، بہترین خدمت، ان سے بڑھ کر دین کی خدمت کی کوئی اور صورت نہیں ہے، کوئی اور صورت نہیں۔ اور علم ينتفع به، اس سے علم پھیلتا ہے، علم کی خدمت ہوتی ہے، اور علم کی خدمت میں عرض کر رہا تھا یہ ورثہ نبوت کی خدمت ہے، ورثہ نبوت۔ وہ چھوٹا سا قصہ ہے نا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ بازار میں چلے گئے اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں، مسجد نبوی میں ورثہ نبوت تقسیم ہو رہا ہے اور تم اپنے کاروبار میں مصروف۔ لوگ بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے مسجدوں میں گئے، وہاں ان کو کوئی ورثہ نبوت جو وہ سمجھے تھے تقسیم ہوتا ہوا دکھائی نہ دیا۔ وہ یہ سمجھے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو اشیاء ہیں، آپ کے استعمال کی جو چیزیں ہیں ان کی تقسیم ہو رہی ہوگی، مثلا آپ کے برتن، آپ کے جوتے، آپ کے ملبوسات، گھر کی دیگر اشیاء۔ یقیناً انبیاء سے متعلق ان چیزوں میں اللہ نے بڑی خیر و برکت رکھی، لیکن یہ انبیاء کا خاصہ ہے، انبیاء کے علاوہ نہیں۔ تو وہ واپس آئے اور ابو ہریرہ سے کہا، ابو ہریرہ وہاں تو کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ اچھا کچھ دیکھا ہے تم نے مسجد میں؟ کچھ دیکھا ہے؟ کہا جی یہ دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ کہ وہاں علم کی مجلسیں قائم، علم کی مجلسیں قائم، کہیں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، کہیں کوئی شخص فتویٰ دے رہا ہے، کہیں کوئی مسائل بیان کر رہا ہے، کہیں کوئی حدیث بیان کر رہا ہے، درس و تدریس اس طرح ہو رہی ہے۔ کہ اللہ کے بندو یہی تو علم دین، علم شریعت ہی ورثہ نبوت ہے، جو یہ صحابہ علماء یہ اس کو تقسیم کر رہے ہیں، تمہیں اس کی قدر ہی نہیں۔ تو یہ مساجد اور مدارس کے ذریعے یہ جو علم نبوت ہے، ورثہ نبوت ہے، اس کی خدمت ہو رہی ہے، اس لیے بہت عظیم کام۔ اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں آج کے دور میں یہ عظیم الشان جہاد ہے، علماء تیار کرنا، حفاظ تیار کرنا۔ ایک ہے اسلامی سرحدوں کی حفاظت، ایک ہے دین کی اور شریعت کی حفاظت۔ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے ذریعے جہاد کا قتال ہے، اور علوم شریعت کی حفاظت ان مساجد، مدارس اور علماء کے ذریعے ہے۔ دونوں کا کام بڑا عظیم الشان ہے۔ بلکہ اگر علماء کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہا کہ نہیں کہا؟ علماء انبیاء کے وارث ہیں، کتنا عظیم منصب ہے ان کا۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ۔ فرمایا علماء درہم و دینار چھوڑ کے نہیں گئے، انبیاء درہم و دینار چھوڑ کے نہیں گئے، وہ علم چھوڑ کے گئے ہیں۔ جن کے پاس علم ہے اس کے پاس بڑا عظیم نصیب ہے، بڑا خوش نصیب ہے وہ، اس کے پاس علم نبوت ہے۔ یہ دو حدیثیں کون نہیں جانتا علماء کے بارے میں؟ نمبر 1 فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ لوگوں، ایک عالم کی، ایک ادنا مسلمان پر، عابد پر نہیں، ہاں فضل العالم علی العابد، ایک عالم کی ایک عابد اور زاہد پر فضیلت اتنا ہی ہے جتنا مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تم میں سے کسی ادنا انسان پر ہے۔ کہ فرمایا فضل العامل علی فضل العابد، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسے ہے جسے چودھویں کے چاند کی فضیلت عام ستاروں پر ہے۔
ان کی فضیلت اسی لیے، حالانکہ یہ صرف عالم ہے، لیکن اگر عالم کے ساتھ ساتھ وہ دائی ہے، وہ مبلغ ہے، اور دائی اور مبلغ کے ساتھ ساتھ اگر وہ قاطع شرک و بدعت ہے، شرک اور بدعت کا تلا کما کرنے والا ہے، تو یہ اصل جہاد ہے۔ ایک حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طویل حدیث ہے، اس حدیث کا یہ اس بات سے متعلق ٹکڑا بیان کر دیتا ہوں، اس کا ابتدائی حصے کا میں مفہوم بتا دیتا ہوں۔ فرمایا ہر دور میں جو نبی آئے اللہ نے ان کے اصحاب اور ہماری مقرر کیے، وہ اصحاب اور ہماری اس نبی کی سنت کو لیتے تھے، امروں کی اقتداء کرتے تھے۔ پھر نالائق لوگ آ گئے بعد میں، جو کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، جو کچھ کرتے تھے اس کا ان کو حکم نہیں دیا جاتا تھا، یعنی اہل بدعت آ جائیں گے، خرافات آ جائیں گی، بدعت آ جاتی ہے۔ پھر فرمایا من جاہدہم بے یدی فہو مومن، جو شرک اور بدعت کے خلاف اپنے ہاتھ سے جہاد کرتا ہے یہ بھی مومن ہے۔ من جاہدہ بلسانی فہو مومن، جو شرک اور بدعت کے خلاف اپنی زبان سے جہاد کرتا ہے یہ بھی مومن ہے۔ من جاہدہ بے قلبی فہو مومن، جو دل سے جہاد کرتا ہے، دل سے شرک اور بدعت اور خرافات کو وہ غلط سمجھتا ہے یہ بھی ایمان ہے۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَردَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور جس کے دل میں بھی شرک اور بدعت کے خلاف کوئی نفرت نہیں ہے، کوئی غصہ نہیں ہے، کوئی ناراضگی نہیں ہے، کوئی بے چینی نہیں ہے، فرمایا اس کے پھر دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ علماء ہماری آنکھوں کا نور، سر کا تاج ہونے چاہیے، جو علم کے ساتھ ساتھ، جو دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ حقیقی معنوں میں شرک اور بدعت کا رد کرنے والے ہیں، شرک اور بدعت کا رد کرنے والے، یہ حقیقی معنوں میں دین کے خادم ہیں۔ یہ مساجد، بہرحال ہماری یہ مساجد اس گئے گزرے دور میں یہ کام کر رہے ہیں، ہمارے خطبات، ہماری دروس، سالانہ ماہانہ مواعظ، یہ الحمدللہ اسی بات کا مظہر ہے۔ تو بڑا یہ مبارک کام ہے جو یہاں شروع ہو چکا ہے، اہل علاقہ خوش نصیب ہیں جہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل حدیث مسجد، اہل حدیث مدرسہ قائم ہے۔ وہ اہل حدیث جن کا منہج، جن کی دعوت، جن کی تبلیغ کا محور وہ صرف قرآن حدیث اور توحید و سنت ہے، وہ شرک اور بدعت کو رد کرنے والے اور توحید و سنت کو اجاگر کرنے والے، وعدے کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ ان محنتوں کو قبول فرمائے، ان کاوشوں کو قبول فرمائے، ان ساری محنتوں کو اللہ تعالیٰ مدرسے کے بانیوں اور اساتذہ اور جو معاونین ہیں ان کے لیے جزائے خیر کا باعث اور اجر عظیم کا باعث بنائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔